پاکستان میں بڑی سیلابی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں لوگ در بدر ہیں، بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے، اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ؟ ہم اتنے سے تھے جب سے سیلاب آتا تھا اور یہ سارے وزٹ کرتے تھے اور مذمت اور اظہار افسوس کرتے تھے، اور اب ہماری داڑھی چٹی، داڑھی کے سفید بال، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور ان سیاستدانوں کی اگلی نسل آ گیا، وہ اسی طرح ہیلی کاپٹر سے وزٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے انفراسٹرکچر پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ابھی ڈیم بنائے ہوتے تو یہ سارا کچھ اس میں چلا جاتا، سمجھ آئیے؟ تو بس کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب پاکستان کی اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ کبھی اپنے حقوق کا شعور ہی حاصل نہ کر سکے۔ آپ کے پاکستان، آدھا پاکستان تو ہر سال سیلاب سے تباہ ہوتا ہے، وہ روٹی اور اس کے معاملے سے ہی نہیں نکلتے، تو شعور ان کے اندر کہاں پہ آنا ہے؟ جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں، گورو سے مس مینجمنٹ کا، ہاں، جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جو غریب ہے نا، غریب ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ صبر کرو، یہ اللہ کی آزمائش ہے، سمجھ آئیے؟ یعنی جتنا مذہب کو مس یوز کیا ہم نے اپنی ناکامیوں کو جسٹیفائی کروانے کے لیے، کسی دنیا کے اور مذہب نے اتنا نہیں کیا جتنا مسلمانوں نے کیا۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، وہ صحیح کہا تھا نٹشے نے کہ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، تو ہم نے اب کیا ہے، ہر ناکامی ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ اگلے دن میں بیٹھا تھا، ایک شیعہ سے عالم ہیں، وہ میرے دوست بھی ہیں، آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے، وہ ہیں کرامت عباس حیدری۔ 14 اگست کا پروگرام تھا، وہ اب پاکستان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، 14 معصوم کے نام پہ 14 اگست کا نام ہے، پھر 72، اس نے آگے کیا بتایا، یہ محمد علی جناح، محمد اور علی نام اس کی بنیادوں میں ہے، اور فاطمہ کا اس پر فیض ہے، یہ ساری اس نے کہانی بیان کی۔ اب بیٹھا کون تھا؟ میں بیٹھا تھا، محترم قاسم علی شاہ صاحب بیٹھے تھے، اور جگن کاظم تھی، ایک اور مہمان تھا۔ شاہ صاحب کو حرکت ہوئی، اب مجھے پتا تھا قاسم علی شاہ صاحب کی طبیعت کا، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ہاتھ حوالہ رکھیں، لیکن نہیں، شاہ صاحب نے انہیں کہا وہیں پہ لائیو، شاہ صاحب انہیں کہتے ہیں یار کینیڈا دے نال نہ کوئی نسبت ہے، نہ کوئی 14-12 والی گل ہے، ٹھیک ہے، نہ ان پر کبھی عذاب آیا ہے، نہ کوئی اس کا نسبت ہے، امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، یو کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، سمجھ آئیے؟ اور دنیا کے ترقی یافتہ ڈنمارک کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اور انہوں نے کہا اچھا اگر یہ سارا معاملہ ایسا ہے تو 71 میں معاملہ کیا تھا جب پاکستان ٹوٹ گیا تھا؟ وہ تو محمد علی بھی تھا، 14 اگست بھی تھی، وہ تو سارا کچھ تھا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب قوم غلام ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ مذہب کو ان کاموں کے لیے استعمال کر لیتی ہے، سمجھ آئیے؟ ہمارے ہاں مذہب پتہ کیا ہے، چونکہ لوگوں کا مزاج مذہبی ہے، تو مختلف چیزیں دے کے مذہب کے ذریعے لوگوں کو مینیج کیا جاتا ہے، جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں، مختلف افکار دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے کہ 3 بھائی تھے، ایک بھائی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی گائے کالی تھی جو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کا بڑا معاملہ چل گیا۔ دوسرا بھائی تھا، اس نے کہا حضرت موسیٰ کی گائے سفید تھی، لو جی آدھے طبقہ ادھر چلا گیا، بنی اسرائیل، لطیفہ بنا ہوا ہے، اس کا بھی خوب کام چل گیا، اس کا بھی۔ تیسرا بھائی بے روزگار تھا بیچارہ چھوٹا، وہ پریشان کہ بڑے بھائی دا بھی کام چل گیا، چھوٹے دا بھی، اس نے کھانے پہ بٹھایا، انہوں نے کہا بھائی جان کوئی میرے نال بھی مہربانی کرو۔ انہوں نے کہا اچھا چل پھر چھوٹیاں موج کر، اور کہتے ہیں تو کل تقریر کر کے کیا ڈب کھڑبی آئی، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ قوم کو انگیج کرتی ہیں۔ کریٹیو یہ لوگ نہیں ہیں، یوٹیلیٹی یہ لوگ نہیں دے سکے کہ دین کا آگے آؤٹ کم کیا ہے، کر رہا کیا ہے نوجوان نے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ جو وضع قطع ہے، یا یہ جو نماز روزہ ہے، یا یہ جو باطن کی اصلاح ہے، یہ اٹسل مقصود ہے کہ اس کے ذریعے آگے کچھ کروانا ہے اختیار کروا کے؟ مذہبی فکر نے یہ بتا دیا کہ امامہ اٹسل مقصود ہے، داڑھی اٹسل مقصود ہے، نماز اٹسل مقصود ہے۔ آپ کے معاشرے میں جتنا زنا ہو، جتنی چوری ہو، جتنی بدکاری ہو، جتنی کرپشن ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس فکر کی تحریکیں اس وقت پروموٹ ہو رہی ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ جتنی بدترین دین کی یہ فکر ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، سمجھ آئیے؟ اس فکر کا قرآن کے ساتھ کوئی، اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ایجنسی بنائیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایجنسی کا آپ اس کے اندر کچھ پروڈکٹس رکھیں، اس پروڈکٹس کی آپ لیبلنگ کر کے بیچیں، یہ اسی طرح دین کو بیچا جا رہا ہے۔
اس کے اندر اصل روح ہے ہی کوئی نہیں. دین اسلام تو باطل کے ساتھ کسی طرح کی وہ امتزاج کرتا ہی نہیں ہے. سمجھائیے. اور مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں جنگ میں، اب بھی ہیں، نام نہیں لیتا، اس ایک بہت بڑی جماعت کے بہت بڑے عہدیدار تھے، اور ملک میں ایک بہت بڑا ایشو بنا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بیان دیتے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر آیا، ہمارا چینل بند کر دیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا تسی اس سے گل نہیں کرنی. مفتی منیب الرحمان صاحب کچھ عرصہ پہلے پرانی ویڈیو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ جماعتیں قابل قبول ہیں جو کبھی باطل کو باطل نہیں کہتی. تو اگر آپ نے اس طرح کام کرنا ہے کہ آپ کا زہر بھی شہد ہے اور آپ کا شہد بھی زہر ہے، تو پھر کرتے جائیں. پھر یہ دین کا کیا کام ہوا؟ جس کام کی بنیاد قرآن اور سنت پر کھڑی نہیں ہے، آپ اس پر 500 منزلہ عمارت بھی بنا دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں.